بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ بقرعید کی آمد ہے، جسے عرف عام میں بڑی عید بھی کہا جاتا ہے۔ تمام لوگوں اور خاص طور پر بچوں کو پورا سال بقرعید کا انتظار رہتا ہے، جس کی ایک وجہ بچوں کا جانوروں کے ساتھ لگاؤ اور انس ہوتا ہے۔ گاؤں میں تو بچے جانوروں کے ساتھ سارا سال ہی کھیلتے رہتے ہیں، مگر شہروں میں رہنے والے بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ بقرعید پر ہی انہیں کسی ایک بکرے یا بھیڑ کے ساتھ کھیلنے اور اسے سنبھالنے کا موقع ملے گا، جس کی رسی تھام کر وہ اسے خوب سیر کرائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان جانوروں کے بہانے وہ خود بھی سارا دن گلیوں میں سیر سپاٹے میں مصروف رہیں گے۔ عام طور پر بچوں کو بکرے کو باہر گھمانے لے جانا زیادہ پسند ہوتا ہے، کیونکہ بھیڑ کو باہر لے جاتے ہوئے انہیں شرم محسوس ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ایک پڑھے لکھے شخص کو اپنی ان پڑھ بیوی کہیں باہر گھمانے لے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ مگر یہاں دونوں کا رویہ غلط ہے، بچے کا بھی اور پڑھے لکھے شخص کا، کیونکہ بھیڑ کو ایک عظیم اور مقدس مقصد قربانی کے لیے خریدا گیا ہوتا ہے، جس کا تقاضا ہے کہ اس کو خوب پروٹوکول دیا جائے، اس کی خوب خدمت کی جائے، کیونکہ جانوروں کو سجانا اور سنوارنا بھی ایک پسندیدہ عمل ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمیں اس جانور سے خوب محبت ہے اور ہم اس کی خوب خدمت کرتے ہیں، اور اپنی پسندیدہ اور من پسند چیز کو اللہ کی راہ میں دینا ہی تو اصل قربانی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے فرمانبردار اور عزیز جان بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص عنایت کی اور بیٹے کی جگہ ایک جانور نے لے لی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر ایک خاص کرم تھا، اور اگر انہی پڑھے لکھے افراد کے ان ہاتھوں میں جن سے انہوں نے پڑھنے اور لکھنے کے علاوہ کبھی کوئی کام نہیں لیا، کسی بڑے جانور کی رسی آ جائے تو وہ یوں پھسل جاتی ہے جس طرح سے کوئی ضعیف العمر شخص کیلے کے چھلکے سے پھسل جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو وہ جانور خود ہی ایک دو زوردار چھلانگے لگا کر یا کچھ کرتب دکھا کر اپنی رسی چھڑا لے جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے مالک کو پورے علاقے کی سیر کراتا ہے اپنے پیچھے لگا کر، اور صرف اس کا مالک ہی نہیں بلکہ پورے اہل علاقہ جو ہے وہ اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ سب لوگ اپنی اپنی موٹر سائیکلیں اور کبھی کبھی تو کوئی ایک آدھ گاڑی بھی جانور کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اور اگر اس علاقے میں کوئی نہر بھی موجود ہو تو پھر تو جانور نہر کنارے چلتا چلتا بڑی سڑک پر پہنچ جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو جانور کے پیچھے موجود ہوتے ہیں اس کا تماشا دیکھنے کے لیے، جبکہ کچھ لوگ از راہ ہمدردی جانور کے مالک کے شانہ بشانہ اس تگ و دو میں شریک رہتے ہیں۔ بڑی سڑک پر پہنچ کر جانور کی تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سڑک پر چلنے والے 5-6 رکشوں، 2-3 موٹر سائیکلوں اور پیدل چلنے والے 1-2 افراد کو ٹکر لگا کر زخمی کر دے، اور بادل نخواستہ اگر وہ ایسا نہ کر پائے تو وہ خود یا تو کوئی چوٹ کھا بیٹھتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے۔ اب کیا ایسے قربانی جائز ہے؟ کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے جو کوئی چوٹ کھا بیٹھا ہو؟ یا پھر جانور کو لانے لے جانے یا سواری پر سوار کرواتے وقت اگر کوئی چوٹ آ جائے تو کیا اس کی قربانی جائز ہے، یا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ ایسے اگر تو انسان صاحب استطاعت ہے، وہ ایک نیا جانور خرید سکتا ہے، تو جانور کے مالک کو چاہیے کہ وہ جانور صدقہ کر دے، اور اس کا گوشت چاہے وہ جتنا مرضی کھائے، کوئی حد مقرر نہیں، وہ خود بھی کھا سکتا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی وہ گوشت کھلا سکتا ہے، اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اور اگر وہ اس جانور کو بیچ دے اور اس کے بدلے میں ایک نیا جانور خرید لے
اور نیا جانور پہلے والے جانور کی قیمت کے مقابلہ میں کم ہو تو اس کو جو نفع حاصل ہوا ہے وہ صدقہ کر دے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو صاحب استطاعت ہے، جس پر قربانی واجب ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص جس پر نہ تو قربانی واجب ہے اور وہ ایک غریب شخص ہے تو وہ اسی جانور کی قربانی بھی کر سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ حکم اسی صورت میں ہے جب جانور کو لانے یا لے جانے میں یا سواری پر چڑھاتے وقت کوئی چوٹ آئی ہو۔ اگر جانور کو فوراً قربان کرنے سے پہلے، جیسا کہ کسائی کی دھکا مارنے سے یا اسی وقت کسی وجہ سے چوٹ آ جائے تو پھر تو اس کی قربانی بلا کراہت جائز ہے، پھر تو اس کو جیسے مرضی قربان کیا جائے۔